ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام عامر علی خان کے ساتھ فکر و نظر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس پروگرام کا آغاز شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر سے کرتے ہیں ہمیشہ، اور یہ ہماری روایت رہی ہے، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ تو فکر اور تدبر کی جب بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے موجودہ حالات پر تبصرہ کرنے کی خواہش کرتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں اور ایک نئی فکر و ایک سوچ ہمیں اس پروگرام کے ذریعے ملتی ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف اور خیر مقدم کرتے ہیں ہم آپ کا اپنے اسٹوڈیو میں۔ سب سے اہم سوال جو ہے آج کے جو ہندوستان کے حالات ہے، خاص طور پر اگر آپ پارلیمنٹ کو لیں گے تو وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی اجلت سے کام لیا جا رہا ہے اور کئی بلز پاس کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے اہم جو بل حالیہ عرصے کے دوران پاس کیا گیا یا منظور کیا گیا وہ کشمیر کو حاصل جو 370A آرٹیکل جو ہے اس کے تحت حاصل خصوصی جو حق ہے، اختیارات ہے، اسے منسوخ کر دیا گیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آخر کیا کر رہی ہے اور کیا کرنے والی ہے اور کیا چاہ رہی ہے حکومت؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے کشمیر کا، جی کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، جی تھا اور انشاءاللہ تعالی رہیں گا۔ یہ بات تو حق ہے اور مان کے چلنا چاہیے۔ اور کشمیر کی جب آپ بات کریں تو کشمیر کو دیکھیے، کشمیر پہ جو حق ہندوستان کا ہے، ویسے ہی اگر دنیا میں اگر آپ اس کا تقابل کریں گے تو اسرائیل اور فلسطین کا جو جھگڑا ہے، جو حق فلسطینیوں کا ہے ویسا ہندوستان کا حق ہے۔ موقف جو ہے فلسطین کے موقف میں اور ہندوستان کے موقف میں یکسانیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ہمارا حصہ تھا، لیکن ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ آپ جو پارلیمنٹ کی بات کیے ہیں تو 370 میں ترمیم 370 کو منسوخ کیا گیا، ایک بات آ رہی، اور 370 کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ، مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کشمیر کی اسمبلی سے بھی اس کی منظوری لے کے اس پہ اطلاق ہوتا تھا۔ تو ایسی ترکیب ہوئی ہے اس مرتبہ کہ اسمبلی تو وہاں پہ گورنر رول ہے، تو اسمبلی ہے سو ہٹ نہیں ہے ابھی، کہ اسمبلی کی غیر موجودگی میں یہ پارلیمنٹ میں بل پیش کرنا اور 370 کا اطلاق کرنے کے اوپر جو ترمیم لا کے کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اجلت ہے۔ اگر آپ پارلیمنٹ کی اگر یہ پارلیمنٹ میں جو کاروائی ہو رہی بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہو رہا کہ دیکھیے، بھکت تو بھکت ہے، بھکت کو تو آپ کچھ بھی بول لیجئے، بھکت تو یہی ماننے والا ہے کہ بی جے پی جو کری صحیح کری۔ باقی جو غلط کام ہوا وہ کانگریس کے دور میں ہوا یا پچھلی گورنمنٹوں کے دور میں ہوا۔ یہ بات بھکت کو تو آپ منانے کی بات کرنے کی تو فضول ہے، یعنی کچھ بھی نہیں سکتے اس میں بات ہی نہیں کرنا ہے کہ اندھا ہو چکا ہے بھکت۔ تو بھکت تو اپنی کوشش کر رہا، بھکت کو جو کرنا ہے کر لینے دیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اب 370 کی بات آ رہی یا آپ ٹرپل طلاق کی بات ہے، اب اس کے اوپر فریقین یہ سپریم کورٹ سے رجوع ہونے والے ہیں، بہت ممکن ہے کہ سپریم کورٹ سٹے دے دیں گا، مگر 370 کی کامیابی لے کے یہ بتانے کی کوشش ہو رہی کہ تاریخ میں سب سے بڑی اگر کوئی تبدیلی 70 سال میں کوئی تبدیلی لائے ہیں تو وہ اس کے لیے سینے کا شیر کا لوہے کا سینہ ہونا چاہیے، شیر کا سینہ ہونا چاہیے، یہ سب بات کر لے رہے ہیں۔ تو اس میں وہ ملانے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، کشمیر میں 370 کی تعلق سے اگر بات آتی ہے تو 370 کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 370 یہ اب جو آئی ہے 370 اور 35A کی، اس میں یہ ہے کہ کشمیر میں آپ اب زمین خرید سکتے ہیں، یا کشمیری لڑکی، ایسی کشمیری لڑکی جو غیر کشمیری سے شادی کرتی ہے، جس کا حق زمین پہ، زمین پلاٹ رکھنے پہ یا زمین رکھنے پہ وہ حق ختم ہو جاتا تھا، وہ حق باقی رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں یہ بھی بولوں گا کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہمارے ملک کا حصہ ہے، ابھی بھی ہمارا حصہ ہے۔ لیکن آپ اس سے جو تبدیلی لا رہے ہیں تو آپ دو چیز ہیں اس میں، ایک یہ ہے کہ کشمیر کے ڈیولپمنٹ کی بات آ رہی، ٹھیک ہے، ریئل اسٹیٹ کی قیمت بڑھتی ہوں گی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جا کے وہاں پہ کشمیر میں زمین خریدیں گے، کھیت خریدیں گے یا گھر خریدیں گے، محل بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات تو آ گئی۔ لیکن اس میں ایک چیز ہو سکتی کہ جو کشمیری کھیت کا مالک ہے
وہ کل کے دن کاشتکار بن جائیں گا. جی جی. اگر اس کا آپ تقابل کریں گے تو حیدرآباد سے اگر آپ تقابل کریں گے تو جاگیر ایبولیشن ایکٹ اور لینڈ سیلنگ ایکٹ جو آیا تھا حیدرآباد میں، اس سے یہ ہوا تھا کہ کئی لوگوں کے زمینات، جائیدادیں، جاگیریں سب برخاست ہوئے تھے. تو مسلمانوں کا آج جو اکنامک کنڈیشن حیدرآباد میں ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان سب سے زیادہ پریشان اگر رہتے تو حیدرآباد میں رہ سکتے تھے. لیکن پھر یہاں پہ بات آتی تقوی کی. جی جی. اللہ تعالیٰ نے مڈل ایسٹ کے جو دروازے کھولے، جی جی، اس سے یہ ہوا کہ کئی لوگوں کے روزگار ملا اور ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی. جی جی. تو اب ایک ڈر یہ ہے کہ چونکہ حیدرآباد میں ہم یہ دیکھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ایک ڈر کشمیر میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز ہے کہ وقتیہ طور پہ کشمیری کو پیسے کافی رقم مل جائیں گی اپنی زمین کی، اپنے کھیت سے چلے جائیں گے، لیکن پیسے والے ہو سکتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے، امبانی صاحب، اڈانی صاحب یا برلا، ٹاٹا، کوئی بھی جا کے اگر کشمیر میں کھیت خرید لیتے ہیں، جی، سیب کا کھیت اگر خریدتے ہیں، تو کیا سیب اگا سکتے؟ نہیں اگا سکتے. بالکل وہی کشمیری کو آپ ہائر کرنا پڑے گا. جی جی. ایک چیز، چلیے کھیت تو خرید لیے، گھر بنا لیے، محل بنا لیے، اس کی حفاظت وہی کشمیری کرے گا. پھر تو کشمیر کی جو بات ہے نا، کشمیر میں کشمیریت بہت امپورٹنٹ ہے. بہت اچھی بات کی. تو کشمیری یہ چاہتا کہ کشمیریت کا فروغ ہونا چاہیے. جی جی. اس کو اب آپ یہ کریں ہیں کہ لداخ میں جہاں 2 MLAs تھے اور ایک پارلیمنٹرین ممبر تھا، اس کو آپ اٹانومس باڈی بنا دیے. اب ایک ڈر جو ہے، دیکھیں سیاسی لوگوں کا اگر نقصان ہوتا ہے، 2 خاندانوں کی جو بات ہو رہی ہے، اگر ان کا نقصان ہوتا تو ٹھیک ہے، قربان. اس لیے کہ پالیٹیشین ہر وقت بیجا استعمال کرا، غیر قانونی طور پہ پیسے جمع کر لیا ہوں گا، لوگوں کو اعتراض بھی پالیٹیشین پہ ہی رہتا. تو پالیٹیشین کا اگر نقصان ہو رہا تو اس کو بات ہم تسلیم کر لیں گے، آسانی سے وہ بات ہضم بھی ہو جائے گی. لیکن کشمیری کا اگر نقصان ہوتا ہے، دیکھیں ایک سب سے بڑا ڈر جو ہے کشمیر کے حالات میں، اگر آپ دیکھیں گے تو جموں میں 34 MLAs آئے ہیں اب رائٹ ناؤ، اور کشمیر میں تقریباً 45 کے قریب MLAs کی تعداد ہے. تو اس میں اگر آپ بات کریں گے تو اگر کل کے دن اب کشمیری پنڈت کو کشمیر بھیجانے کی بات ہو رہی، تو کل کے دن اگر جموں BJP کے سائڈ چلے جاتا ہے، کشمیر میں ایک 5-10 سیٹ، اگر 5 سیٹ بھی اگر BJP جیتتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی BJP بن سکتی ہے. جی. تو یہی چیز کا ایک آگے کا نظریہ. اچھا. تو یہ نظریہ کافی زمانے سے چلتے آ رہا ہے، ہم اس کو زیادہ سیریس نہیں لیے تھے. لیکن کشمیریوں کو جو پرابلم ہے، عوام سے بغیر پوچھے آدھی رات کو جس طرح آپ تلنگانہ کی بل کے اوپر جو نقطہ چینی کر رہی تھی BJP کہ آپ بند کمرے میں یا پارلیمنٹ کے دروازے بند کر کے تلنگانہ کی بل پاس کر لیے، اسی طریقے سے آپ اتنا رازدارانہ طور پہ اس چیز کو لا کے آپ فیصلہ کر لیتے 370 کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے وہ غلط رہا ہے. ایک بات جیسا کہ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی جب بات آتی ہے کہ یہ بل پیش کر دیا گیا پارلیمنٹ میں کہ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی مرکزی زیر انتظام علاقوں میں ایک رہے گا، وہاں پر تو انتخابات نہیں ہوں گے، اور دوسرا جو جموں کشمیر کا حصہ رہے گا وہاں پر اسمبلی ہوگی. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کشمیر کی بات رہی، لیکن آپ شمال مشرقی ریاستوں میں جائیں گے تو وہاں آرٹیکل 371 ہے اور کئی میں سمجھتا ہوں کہ 5-6 کچھ ریاستیں ہیں. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو کشمیر کے ساتھ ایک سوتیلا موقف اختیار کیا جا رہا ہے اور ان ریاستوں کے ساتھ الگ؟ دیکھیے کشمیر کے ساتھ سوتیلے موقف کی اگر آپ بات کریں گے تو 370 اور 371 کے تحت ہاں بالکل جو پیسہ دیا جاتا تھا کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے واسطے یا نارتھ ایسٹرن ریاستوں کی ڈیولپمنٹ کے واسطے اگر آپ دیتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ کشمیر میں 30% گرانٹ دی جاتی تھی، 70% لون ہوتا تھا، قرض ہوتا تھا، قرض یہ واپس ادا کرنے کی بات ہوتی تھی. اور نارتھ ایسٹرن سٹیٹس کے واسطے جو رعایت ہے 10% لون ہوتا تھا، 90% قرضہ ہوتا تھا. تو جو فائدہ آپ نارتھ ایسٹرن ریاستوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی بدبختی یہ ہے کہ بازو پاکستان ہے. یا یہ بدبختی بھی نہیں ہو سکتی کہ کشمیر کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہاں مسلم اکثریت ہے اور واحد مسلم اکثریتی ریاست ہے جہاں اقتدار؟ حیدرآباد، کشمیر اور جوناگڑھ یہ 3 ریاستیں ایسے تھے
جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی. جی تو اسی لیے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کشمیر سے مطلب ہندوستان کے مسلمان کشمیر کے مسئلے کو زیادہ ہمدردی سے نہیں دیکھتے جتنا فلسطین کے مسئلے کو دیکھتے ہیں. صحیح بات کہی آپ نے. تو بالکل یہ ایک بات آ گئی ہے کہ فلسطین کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن مسئلہ تو وہی ہے جو فلسطین کا اور جو کشمیر کا ہے، سیم ہے مسئلہ. جی تو اس میں یہ ہے. تو اس قسم سے اگر آپ جائیں گے کہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں، اگر آپ ناگالینڈ، آسام، منی پور، سکم، یہ سب ریاستوں میں 371 کے اے کے تحت 371 کے تحت سیکشن 371 ABCD کے تحت اگر آپ جائیں گے تو یہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو تقریباً 10 اسٹیٹس کو اس سے فائدہ ہو رہا. خود کشمیر کے نیچے ہی اگر آپ آئیں گے تو ہماچل پردیش میں بھی آپ جا کے زمین نہیں خرید سکتے. تو یہ سب چیز ٹھیک ہے. 6 سال کا ٹرم تھا، 5 سال اگر کر دیے میں اس بات کو تسلیم کر لے سکتے. ایک ترنگا رہیں گا، کشمیر کا ترنگا نہیں رہیں گا، ٹرائی کلر فلیگ وہاں پر، ٹھیک ہے، اوکے. یہ سب چیز کے لیے ہمارے کو اعتراض نہیں ہے. کشمیری عوام کا نقصان نہیں ہونا، یہ ایک بیسک بات جو ہے کہ کشمیری عوام کا نقصان نہیں ہونا. ایک بات، ایک اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب JNTU کے کنہیا کمار کے خلاف کارروائی کی گئی، عمر خالد کے خلاف کارروائی کی گئی اور شہلا رشید کے خلاف کارروائی کی گئی، تو اس کے بعد کہا جانے لگا کہ یہ BJP کے قائدین کہنے لگے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب کشمیر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں تو کیا مودی اینڈ امت شاہ کی جو ٹیم ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ نہیں ہے؟ نہیں، ٹکڑے ٹکڑے گینگ دیکھیے آپ اس میں میرے کو ایسا دکھتا کہ ایک مڈل ایسٹ کی خاص طور پہ نجد اور حجاز کا جو مقام ہے، ریاض سعودی عربیہ کا جو مقام ہے، وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، یا عراق میں خود یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کو یہ علاقہ ایسا ہے کہ ایک کین ہے جس میں کیڑے بھرے ہوئے ہیں. کیا ہے اندر آپ کو معلوم نہیں. تو اگر وہ آپ کین کھولیں گے، چوکنا یہ کر کے رکھے کہ یہ کین مت کھولے، اس میں کچھ خطرناک چیز بھری ہوئی ہے. کین کھولیں گے تو بند نہیں کر کبھی آپ بند نہیں کر سکیں گے. یہ مڈل ایسٹ کے تعلق سے کہا جاتا ہے، خاص طور پہ عراق کا نجد کا جو علاقہ ہے اس میں یہ بات کہی جاتی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس جلدی میں جس رفتار سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ عروج آتا ہے اسی تیزی کے ساتھ زوال بھی آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے، آپ دیکھیے گورکھا لینڈ میں شروع ہو گیا کہ ہمارے کو بھی یونین ٹیریٹری دینے کی بات آ گئی. تو اگر یہ پینڈوراز باکس اگر کھلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ٹکڑا ٹکڑا گینگ جو آپ بول رہے ہیں کہ عمر خالد ہو یا شہلا رشید ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹکڑا ٹکڑا گینگ فی الوقت حکومت میں آ گئی ہے. بہت اچھی بات کہی. بہرحال ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ٹکڑا ٹکڑا گینگ آخر کون ہے اور کون تھے اور کون رہے گا ٹکڑا ٹکڑا گینگ، اور کشمیر کے مسئلے کا حل کیا ہے. کیا اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنا یا 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے یا نہیں، دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، سیاست TV کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست TV کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست TV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین، بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی کہ آخر ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے کیا، اور اس مرتبہ کس کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہا جا رہا ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ پہلے تو JNU یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں، لیکن اب امت شاہ اور مودی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے جو ملک کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رہی ہے. تو صرف آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کو ہی تقسیم کیا جا رہا ہے اور شمال مشرقی ریاستوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے اگر اس کی بات کریں گے آپ تو پہلے ٹرپل طلاق کی بل آتی ہے جی، اس کے بعد موب لنچنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جی ہاں. اب موب لنچنگ کے بعد پوری توجہ پوری کشمیر کے اوپر چلے گئی. جی ہاں. تو موب لنچنگ رک گئی. جب موب لنچنگ کے اوپر آواز اٹھنا شروع ہوئی تھی، کشمیر کا مسئلہ آ گیا. جی جی. تو اب ہر کوئی جہاں پہ کہیں پر بھی آپ نکڑ پہ جائیں گے
تو کشمیر کی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پر طلاق ثلاثہ بل پیش ٹرپل طلاق کی بل کا بھی جو طریقہ کار تھا, ہو سکتا کہ وہاں بھی سپریم کورٹ میں وہ بھی کیس گیا ہے, رضا اکیڈمی بمبئی کی گئی ہے, وہاں بھی اسٹے مل جانے کے ایک کافی قوی امکانات ہیں. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹکڑا ٹکڑا گینگ جو ہے, آپ جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹکڑا ٹکڑا گینگ اٹینشن ڈائیورژن گینگ بھی ہے. اچھا, بہت اچھی مطلب بات. توجہ ایک طرف کام کرنا چاہ رہے ہیں ایک, لیکن توجہ کسی ایک موضوع پہ لا کے اپنا کام وہ چیز آگے اس میں کر کے آگے بڑھ. ایک بات یہ ٹکڑا ٹکڑا گینگ کی اگر بات کرتے ہیں تو اپوزیشن نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ نریندر مودی اور امت شاہ اور ان کی جو حکومتیں ہیں وہی ٹکڑا ٹکڑا گینگ ہے, واضح طور پر کہا ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت آہستہ آہستہ اس طرح کے بل پاس کر رہے ہیں, تو اور آنے والے دنوں میں یکساں سول کوڈ کا بھی بل پاس ہو جائے گا؟ ہو سکتا. اگلی کوشش یہ ہو سکتی کہ یکساں سول کوڈ کی بل آ سکتی ہے, اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ 4.5 سال ان کے پاس ہیں ابھی, یا بلکہ 4.5 سال سے زیادہ عرصہ ابھی باقی ہونے کے باوجود, تو 280 گھنٹوں کی پارلیمنٹ کی کاروائی میں 36 بل ایک ساتھ دھنا دھن ایک کے بعد ایک لا کے آپ منظور کر لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی عجلت بڑھتی جا رہی ہے, اور جو طریقہ کار ہوتا تھا اس کو نظر انداز کر کے آپ آگے جا رہے ہیں. تو یہ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ عجلت میں فیصلہ کر کے پورے ہندوستان پہ پہلے آپ یہ بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز کر دیے, یا ٹرپل طلاق پہ ہم آرڈیننس لا لیے, ہم بل منظور کر لیے, ٹرپل طلاق اب ہندوستان میں نہیں ہوگا. اوکے, کل اگر سپریم کورٹ اس کو سٹے کر دیتا ہے, اس کی تشہیر نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھیں گے تو بی جے پی کے پہلے دور میں اور اس نئے حکومت کے اس میں اگر آپ دیکھیں گے کئی ایسے فیصلے ہیں جس کے حکومت نے سٹے کر دیا, سپریم کورٹ نے سٹے کر دیا. بہت اچھی بات. تو مگر جب وہ منظور ہوتا ہے تو اس کا اتنا شور مچایا جاتا ہے کہ پورے ہندوستان میں گونج ہوتی ہے, اور جب سپریم کورٹ اس پہ روک لگا دیتا ہے تو وہ وہیں پہ ایک روک لگ جاتی ہے, اس کے بعد اس کے تعلق سے کوئی نہ ڈسکشن ہوتا, نہ اپوزیشن پارٹی اس کو اٹھاتی, کچھ نہیں ہوتا. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ عجلت پسندی سے کام لیا جا رہا ہے اور ہر عروج کا زوال بھی ہوتا ہے, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی جس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے, جیسا کہ ان کے پاس نمبرز بھی ہیں, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو 5 ریاستوں کے انتخابات ہونے والے ہیں اسے دیکھ کر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں کرناٹکا کے ڈیولپمنٹس کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت ہی یہ بات آئی تھی کہ کرناٹکا میں تو حکومت گرائے ہیں, لیکن پوری توجہ ہے مہاراشٹر کی اسمبلی الیکشنز کے اوپر. تو اب جھارکھنڈ ہے, مہاراشٹر ہے, دلی ہے, تو یہ ہریانہ ہے. تو یہ جو ریاستیں ہیں یہ ریاستی حکومت, ریاست کے انتخابات پر توجہ رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ پوری کوشش یہ کری کہ ہم یہاں پہ 70 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیے ہیں, یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ممتا بنرجی اور فی الوقت مہاراشٹر میں جو کاروائی ہو رہی ہے کہ ای وی ایم پہ الیکشن نہ ہونا, اس کے اوپر جو کوشش ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی کو ہم پوائنٹ آف وہ بنا کے چلتے ہیں, تو کنسرن بنا کے اگر چلتے ہیں اور ای وی ایم کو اگر ہم روک سکتے ہیں کسی بھی حد تک, تو میں سمجھتا ہوں کہ نتیجے کافی الگ ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ نتیجوں کی بات جب آتی ہے تو ہم تلنگانہ کی جانب چلیں گے. ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی یہاں پر اپنے پر پھیلا رہی ہے اور فرقہ پرستی کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن کا ایک بیان کہ یہاں پر ہم 50% ووٹ حاصل کریں گے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بی جے پی کچھ ایسا کر دکھائے گی جس سے فرقہ پرستوں کو تقویت حاصل ہوگی, استحکام حاصل ہوگا انہیں, اور وہ مضبوط ہوں گے؟ دیکھیں, بی جے پی کوشش تو کر رہی, کافی کوشش کر رہی, اور جو ایک بڑا طبقہ ہے, دیکھیے ایک طبقہ ہے جو کافی مالدار طبقہ ہے, ہندو کاسٹ میں بھی اگر آپ جائیں گے تو ایک طبقہ ہے جو ایک مہاراجا کے اولاد بن کے وہ طبقہ باہر نکلتا, جس کے پاس کافی دولت ہے, وہ طبقہ پورا بی جے پی کے ساتھ چلے گیا ہے, مال فراہم کرنے میں بی جے پی کے ساتھ چلے گیا. اب پوری کوشش ہو رہی کہ بی سی طبقے کو اپنے طرف لینے کی. اگر آپ دیکھیں گے تو, مگر بات یہ ہے کہ بی جے پی تو یہ کوشش تو کر رہی, لیکن آگے لا رہی بی سی کو آگے لائیں گے, بی سی طبقے کو آگے لائیں گے, مگر حکومت کون کریں گے؟ پھر اپر کاسٹ حکومت کرنے والی ہے. تو بعد میں پھر کہیں نہ کہیں, مگر میں نے سمجھتا کہ تلنگانہ کی حد تک اگر ہم بات کریں گے تو یقیناً ٹھیک ہے 17-18% کی حد تک بی جے پی کو ووٹس ملے ہیں, لیکن
हुकूमत में आना मैं समझता हूँ कि अभी फिल वक्त 5 साल तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम है, 5 साल के बाद के इंतखाबात के बाद भी मैं नहीं समझता कि कुछ, मगर तेज़ी से बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब किस लिए बढ़ता जा रहा है ये बहुत बड़ा मुहासबा करना इसमें ज़रूरी है। हाँ, जैसा इस तरह आपने महासबी की बात की है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज रियासत में असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और राजा सिंह के नाम बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने वाज़े तौर पर कहा है कि राजा सिंह, हालांकि उनकी कोई सियासी अहमियत नहीं है और अगर इंटेलेक्चुअली तौर पर भी देखा जाए तो वो कोई आम, यानी मैं समझता हूँ कि एक आम किस्म के या गली के लीडर की तरह के एक इंसान लगते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि राजा सिंह तो अब तेलंगाना के अमित शाह बनते जा रहे हैं, उनकी तर्ज पर तरक्की करते जा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी एक तरफ फिरका परस्त तहरीक को पेश करेगी और दूसरी तरफ हिंदुओं को ये बताने की कोशिश करेगी कि असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी दोनों आपके दुश्मन है और अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी की बायस सारे मुसलमान आपके दुश्मन हैं? जी हाँ, वो कोशिश हो रही है। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जिस तरह आगे बढ़ते जा रही है यहाँ पे, और अगर आप इसी को सेंट्रल पूरे हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो आजम खां की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश है, या आजम खां के ऊपर जो 35 केसेस लगा दिए गए हैं, तो ये है कि पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठती थी, ठीक है, उनका अलग अनोखा अंदाज था आजम खां की बातचीत करने का, लेकिन आजम खां को दबाना मैं समझता हूँ कि ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को उठाना, उभारने की कोशिश। ये एक दानिस्ता कोशिश हो सकती है, छुपी हुई कोशिश हो सकती है कि एक को दबा दो, यूपी के आदमी को दबा दो, हैदराबाद के आदमी को उठा दो। और हैदराबाद के साथ तो तारीख का कई जगह बीजेपी ये इस्तेमाल करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से हैदराबाद बना, वरना तो निज़ाम था, निज़ाम के साथ रज़ाकार थे और रज़ाकारों का ताल्लुक़ एमआईएम से है। जी हाँ, तो कासिम रजवी के ताल्लुक से जब बात आती है तो बात ये करने की कोशिश हो रही है कि एमआईएम और रज़ाकार एक हैं, लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी और मुसलमान एक हैं। ये एक कोशिश हो रही है, यानी एक मैसेज दिया जा रहा है। हाँ, मतलब सटल मैसेज ये है कि हर गली गली कोने कोने में आप तारीख तो मस्क करने की पूरी कोशिश करें। जी, पूरी तारीख अगर आप देख लेंगे तो हर जगह से मुसलमानों को काला धब्बा लगा के आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान हर वक्त कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं था। हालांकि है बात ये कि हम चॉइस थी। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास ये चॉइस थी कि वेदर हिंदुस्तान में रहना या पाकिस्तान जाना। उसके बावजूद हमने हिंदुस्तान को प्रीफर किया। जी हाँ, और हिंदुस्तान की तारीख अगर आप देखेंगे तो जिस तरह हमारे पुराने प्रोग्रामों में ये बात आई थी कि खुद हदीस में ये बात आई है कि हिंद की तरफ से मुझे खुशबू ठंडी हवाएं आ रही हैं। बहुत खूब। तो ये हिंदुस्तान तो हमारा, हिंदुस्तान पे तो हम मुसलमानों का तो हक है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और जो हिंदुस्तान में है वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा लकी लोग हैं। जी हाँ, यहाँ पे मुहिब वतन है। जी हाँ, नहीं, हिंदुस्तान की देखिए बात तो ये है कि अगर मैं अशार की उसमें ये कहूँ तो ये कहूँगा कि सुल्तान जाएंगे ना सरदार जाएंगे, जन्नत में तो सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है जी। इसका दूसरा मिसरा ये है कि सुल्तान जाएंगे ना सरदार जाएंगे, जन्नत में तो सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। मुल्क को जब ज़रूरत पड़े लहू की तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है। तो ये मुसलमान की हिब्बुल वतनी, मजहबी एतबार से भी हिब्बुल वतनी मुसलमानों पे हक है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी वफादारी करो। बहुत अच्छी बात। अगरचे कि आप हमारा दायरा तंग कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान अभी भी हिब्बुल वतन है, वतन से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी की कोई और करेगा। जी, फिर हम कश्मीर की तरफ चलते हैं। एक सवाल ये है कि बीजेपी के जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं, यहाँ तक के वुज़रा होते हैं और अरकान असम्बली होते हैं या मामूली लीडर भी होते हैं, तो फ़िरका परस्ती में अपनी हद से आगे निकल जाते हैं, अपने हुदूद उबूर कर लेते हैं। एक बीजेपी के रुकन असम्बली हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सैनी, उन्होंने जैसे ही कश्मीर के बारे में कहा कि अब अपने अरकान जो कारकुन है बीजेपी, उनसे कहा कि अब खुश हो जाओ कि तुम्हें अब कश्मीर की गोरी लड़कियों से शादी का मौका मिलेगा, वहाँ पर जायदाद खरीदने का मौका मिलेगा, अपने घर बसाने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या ऐसा लगता नहीं लगता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बीजेपी के जहन में कहीं ना कहीं इस तरह की गंदगी पाई जाती है? नहीं, गंदगी तो पाई जाती है। आपके उन्नाव केस में क्या है? जी हाँ, उन्नाव केस का ही एक आपकी जीती जागती मिसाल है कि उन्नाव केस में किस तरह
بی جے پی کے لیڈروں کی جو بلکہ سیاسی لیڈروں کی جو ذہنیت ہے بی جے پی کے اس کو آشکار ہو گئی ہے آپ کے سامنے. جی یہ تو بہت اچھی بات رہی ہے. بہرحال ایک اچھا جواب بھی دیا آپ نے. تو اب ہم چلتے ہیں ورنگل کی جانب. حال ہی میں آپ نے ورنگل کا دورہ کیا اور وہاں پر جو مسلم طالبات ہیں یا طلبہ ہیں انہیں مخاطب بھی کیا. تو آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں اس کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ دیکھیے تعلیم ہی واحد. دیکھیے مسلمانوں کے پاس نہ صنعت ہے, نہ کوئی بڑی انڈسٹری ہے, نہ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسپورٹ کا بزنس ہے. یہ تو ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے ہمارا. جو بھی نقصان ہونے والا ہے, جس کے پاس صنعت ہے ان کا نقصان ہونے والا ہے, جس کے پاس کئی ایکڑ زمین ہے ان کا نقصان ہونے والا ہے. تو اگر نقصان ہوتا ہے تو سیاسی لیڈروں کا یا پیسے والوں کا ہونے والا ہے. عام مسلمان کا تو عام مسلمانوں کی ترقی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم میں, تعلیم, ٹائم مینجمنٹ اور سیلف ڈسپلن, یہ 3 چیز ایسے ہیں جہاں پہ ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور تعلیمی اعتبار سے ہم جتنی ترقی کرتے جائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ حالات اور تنگ ہو سکتے ہیں, جس طرح زومیٹو کا کیس آیا تھا بھوپال کا, ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو الگ تھلگ رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن مسلمان دیکھیے ہر حال میں مسلمان خوش ہیں. بہت بڑی صحیح بات بتائی آپ نے. ہم اصل یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے توکل کا. توکل کے اوپر, وہ صرف توکل کی بات جو ہے وہ مسلمان ہی سمجھ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں ہم کسی بھی حال میں ہوں ہم خوش رہتے اور امید یہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے حالات سازگار بنائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اعتبار سے ہم ترقی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نوکری اور صنعتی تجارت ہر چیز ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے. بہرحال یہ تو رہی آپ کے ورنگل کے دورے کی بات رہی ہے اور مسلمانوں کو مشورے کی بات رہی, لیکن ہم چاہیں گے کہ جو کہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے, اور تو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے مسلمانوں کو کہ وہ کیا کریں عید الاضحیٰ کے وقت؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنی پرسنالٹی, ٹائم مینجمنٹ اور اپنے اخلاق و کردار کے بارے میں کہا ہے, تو آپ کیا میسیج دیں گے؟ نہیں, عید الاضحیٰ کا تعلق جہاں تک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان خاص طور پہ صاف صفائی کا زیادہ خیال رکھیں, اس لیے کہ بی جے پی ہر قسم سے یا فرقہ پرست لوگ ہر قسم سے یہ کوشش میں ہیں کہ حیدرآباد کے حالات بگاڑیں, تاکہ حیدرآباد میں جو اگر چنگاری لگتی ہے تو پھر اس کو آگ کی طرح شکل دینے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی, آپ دیکھیں عید قربان ہے, قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ قربانی کیجئے. اطراف کے, اس لیے کہ پاکی نصف ایمان کی بات آتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اطراف کا ماحول کو بھی صاف رکھیے. کسی کو انگلی اٹھانے کی ایک کوشش, کوئی کسی قسم کی انگلی اٹھانے کے لیے ایک گنجائش بھی دینے کی کوشش نہ کریں آپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملیے, ہر ایک سے گلے ملنے کا ہے, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, آپ کا برادر وطن ہے, تو آپ ملیے, فراخ دلی کا مظاہرہ کیجئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے مسلمان بننے کی ایک کوشش کر کے ہم اس عید کو ایسا بنانا چاہیے کہ چاہے ملک میں جو آپ زہر گھولنا چاہیں, آپ ملک کے ایٹماسفیئر میں, ماحول میں جو بھی زہر گھولیں گے آپ گھولتے رہیے. آپ کا کام نفرت پھیلانا ہے, لیکن ہمارا کام محبت کا پیغام ہے ہمارا, اور اس طور پہ ہم مسلمان اپنے آپ کو پیش کریں. بہرحال میرا پیام تو محبت ہے یارو, اور عامر علی خان صاحب نے ملت کو ایک میسیج دیا ہے کہ وہ اپنے آبنائے وطن کے ساتھ محبت سے رہیں اور انہیں محبت کا پیام دیتے رہیں, کیونکہ اسلام نے ہمیشہ محبت کا پیام دیا ہے, امن و سکون کا پیام دیا ہے, قرار کا اور چین کا پیام دیا ہے. بہرحال ناظرین, انہی خیالات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے, اور ہم عامر علی خان صاحب کی بھی شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.